باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوى والیقین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في المصحف الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذین من قبلكم لعلكم تتقون صلوات قابل قدر معزز و مکرم علماء کرام سادات ذوی الاحتشام و مؤمنین کرام و مؤمنات، آج کی جو مجلس امام حسین بصورت مجلس ایصال ثواب و بلندی درجات و ترحیم برائے مرحومہ مغفورہ شمشاد بیگم بنت نواب دین منعقد ہو رہی ہے، جو ذاکر اہل بیت مرثیہ خان، نوحہ خان، سوز خان، جناب صابر حسین خان کی اہلیہ مرحومہ تھیں۔ اس مجلس کا عنوان سخن کنٹینیویشن ہے لاسٹ ویک سے، اور میں عبادت کے دوسرے عنوان کو آج بھی ایڈریس کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں دعا گو ہوں، اللہ کریم مرحومہ و مغفورہ کے درجات کو متعالی فرمائے، انہیں جوار سیدۃ نساء العالمین و بنات فاطمہ الزہرا میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ اللہ کریم پسماندگان کو، خاص طور پہ صابر حسین خان کو اور ان کی اولاد کو، ان کے خانوادے کو، یہ مصیبت برداشت کرنے کا صبر، ہمت، تحمل، مرحمت فرمائے۔ اللہ کریم آپ سب حضرات و خواتین کو جو دور نزدیک سے تشریف لائے ہیں، بشمول علماء کرام جو کہ نیو جرسی سے خاص طور پہ تشریف لائے ہیں، اور نیو جرسی سے اور بھی ہمارے زین بخاری صاحب کے جو دوست احباب تشریف لائے ہیں، چودھری علمدار ہیں، محمد افضل ہیں، ان کا میں خصوصی شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں۔ نیو یارک سے بھی جتنے مومنین مومنات تشریف لائے ہیں، اللہ آپ سب کو جزائے خیر مرحمت فرمائے۔ آئیے مجلس کا میں آغاز کر رہا ہوں۔ پچھلی مجلس میں جو بالکل تشنہ تھی، چند نکتے پیش کیے تھے، آج بھی 30 منٹ سے زیادہ اب کے بعد مجلس نہیں ہوگی، پھر تھوڑا سا مصائب پڑھوں گا، اس کے بعد ہم مختصر زیارت پڑھیں گے اور نیاز کا انشاءاللہ دسترخوان کا اہتمام ہے۔ تو میں زیادہ آپ کو اطالہ کلام کی زحمت نہیں دوں گا۔ ہمارے دونوں جو علماء کرام حجج اسلام، شیخ غلام حسین اسدی اور شیخ ظہیر احمد افتخاری، اور میرے عزیز مولانا شیخ مختار حسین یہاں تشریف فرما ہے، میں ان کے توسط سے پہلا نقطہ بیان کر رہا ہوں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا
वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्न और इंस को पैदा नहीं किया मगर इसलिए कि वो मेरी इबादत करें। पहला सवाल तो ये है, सहाफ़ी भाई भी बैठे हैं इन दोनों भाइयों की मौजूदगी में भी, कि पहला सवाल ये है कि जिन को पहले क्यों कहा जबकि अफजल तो इंसान है। क्या बात है, क्यों ना, क्या बात है। सवाल तो आपके जहन में आ सकता है ना कि जो बनी आदम है, जो बशर है, जो ह्यूमन बीइंग्स है, जो मैनकाइंड है, जो इंसान है, वो अशरफ मखलूकात है। तो अशरफ मखलूकात को सेकेंडरी रखा, जिन को प्राइमरी रखा। तो दो बातें मेरी समझ में आई है। एक तो ये क्योंकि जिन इंसान से पहले बने हैं, लिहाजा उनको पहले एड्रेस करना है कि वो इबादत करें मेरी। आदम बाद में आए हैं, ज़वात मुक़द्दसा आले मोहम्मद तो इस कायनात से भी पहले पैदा हुए, उनका जिक्र नहीं। क्योंकि बिस्मिल्लाह सलामत रहे, आबाद रहे। क्योंकि जिन पहले हैं, तख्लीक उनकी पहले है, लिहाजा डिमांड भी अल्लाह की पहले है कि इबादत करो। और इंसान बाद में आए हैं तो बाद में इंसान को रखा। अब एक सवाल और है, क्या इसका मतलब यह है कि हम 24 घंटे मस्जिद में बैठे रहे, कोई काम ही ना करें, अल्लाह अल्लाह करते रहे, न जॉब पे जाएं, न बिजनेस करें, न कोई काम करें, न ड्राइविंग करें, न स्कूलिंग हो, न कॉलेज के तलबा हो, न यूनिवर्सिटी, न तालीम, न ताल्लुम, बस तस्वीरें पकड़ ले और अल्लाह अल्लाह करते रहे? तो इसका जवाब ये है, अल्लाह ने ये कब कहा है कि इबादत को जिंदगी बनाओ? वो कह रहा है जिंदगी को इबादत बना दो। चलना भी इबादत हो जाए, सोना भी इबादत हो जाए, जॉब पे जाना भी इबादत हो जाए। अगर तहज्जुद की नमाज के बारे में कहा कि 27 फायदे हैं, रिज्क बढ़ता है, रौनक बढ़ती है, नूर आता है, कब्र में मुंह सो गमखार होगी, पुले सिरात में मदद करेगी, मीज़ान आमाल में मदद करेगी, महशर में मदद करेगी, मुनकर व नकीर के सवालात में मदद करेगी, रकीब व अतीत से दोस्ती करवा देगी, वगैरह वगैरह। अगर ताबुदी इबादी वर्शिप वाइज इसकी फजीलत बयान की है तो साथ ये भी कहा है अलकादुल अयालिही कल मुजाहिदे फी सबीलिल्लाह, जो बंदा अपने बच्चों के लिए रोटी कमाने जा रहा है, यूं समझे बद्र में जा रहा है, जिहाद करने जा रहा है। इस्लाम गैरत का मजहब है। इस्लाम मसाला को समझिएगा, मसाला को इस्लाम पसंद नहीं करता। ये मसाला वो नहीं है जो हम एक पूछते हैं उलमा से, वो मसाला और है। मसाला यानी बेगिंग, भीख मांगना, जान मार ले, सेहत की कुर्बानी दे ले, मगर दस्ते सवाल दराज न करे। ये आले मोहम्मद के शियों का मजहब है। डिग्निटी, वजाहत, डिग्निटी, वकार, इज्जत, सेल्फ रेस्पेक्ट, इस्लाम इसका मजहब है। तभी तो इस्लाम ने बैतुल माल का सिस्टम दिया है। बैतुल माल इसीलिए है, बैतुल माल का इस्टेब्लिश करना इबादत है खुद मुआमलात में। जैसे कि मस्जिद बनाना इबादत है, नमाज पंजगाना को जमात से पढ़ना इबादत है, और फकीर और मिस्कीन को
رسوا نہ ہونے دینا یہ بھی عبادت ہے. جس طرح کہا کہ بہت ساری عبادتوں کو چھپا کے کرو، توجہ رہے، افضل الزہد اخفاء الزہد، بہترین زہد وہ ہے جسے چھپا کے کیا جائے. یہ پردہ شب اس لیے تہجد رکھی ہے کہ کوئی نماز تو ایسی ہو جو صرف خدا کے لیے ہو، ساری ریاکاری کا شکار نہ ہو جائے. کوئی سمجھ رہے یا نہیں؟ اگر یہ کہا ہے تو ساتھ میں یہ بھی کہا ہے الصدقۃ السر خیر من الحج والعمرہ، چھپا کے دیا گیا صدقہ حج سے بھی بہتر ہے، عمرے سے بھی بہتر ہے. وہ عبادات، یہ معاملات. لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق. میرے اور آپ کے امام المتقین فرما رہے ہیں، سبحان اللہ، فرماتے ہیں توازن رکھو، توازن رکھو. مخلوق کی خدمت میں لگے رہو اور خالق کو بھول جاؤ، یہ بندگی نہیں، یہ معصیت ہے. اللہ کو بھولنا نہیں ہے، ہر عمل کو قربتاً الی اللہ کرنا، تقرب الہی کے لیے. میں امروز عرض کردم کہ عبادت دو رخ دارد، یکیش تعبدی و عبادی ہے، یکیش معاملاتی ہے. اگر تہجد را مستحب قرار دادے کہ در پردہ شب باشد، صدقہ را ہم مستحب مؤکد قرار دادے کہ بے پوشانید، مخفی کنید. اگر صدقہ مخفی 1 درہم بدی، این بہتر از حج و عمرہ است. نماز شب اگر بے پوشونی، این نماز شب باعث نجات شماست. بحث امروز ما راجب عبادت ہے. خدا کہ گفتے کہ تو بیا عبادت را حیاتت قرار بے. خدا میگه زندگانیت را عبادت قرار بده. اگر پا میشی عبادت ہے، میخوابی عبادت ہے، سرکار میری عبادت ہے، پدر و مادر را میرسی عبادت ہے، به خانواده میرسی عبادت ہے، کار میکنی عبادت ہے، تمام زندگانیت میشه عبادت. نعرہ سلوات. تو میرے بزرگوں، یہ عزیزوں، یہ بات آج بڑی اہم ہے جو میں یہاں آپ کی خدمات عالیہ میں پیش کر رہا ہوں کہ عبادت صرف نماز نہیں، عبادت صرف حقوق اللہ نہیں، عبادت صرف حقوق الناس نہیں. بعض لوگ حقوق اللہ کی وجہ سے لوگوں کو بھول جاتے ہیں، بعض لوگ لوگوں کی وجہ سے اللہ کو بھول جاتے ہیں. توازن رکھے، اس کا نام اسلام ہے. توازن لڑکنا نہیں ہے. 5 نمازیں واجب کی ہیں، 50 نہیں کی. اسی لیے 50 نہیں کی کہ معلوم تھا کہ 5 ہی نہیں پڑھیں گے، 50 کہاں سے پڑھیں گے؟ 5 ہی بڑی مشکل سے پڑھتے ہیں. تو یہ عبادت کی اسپیکٹس ہیں، ذرا اپنے اذہان عالیہ میں محفوظ فرما لیں. ایک نقطہ اور ذرا ملاحظہ فرما لیجیے، عبادت کے معنی کیا ہے؟ یہ ہماری حوزے کی بحث ہے. عبادت کے بہت سارے معنی ہیں، آج 3 بیان کرتے ہیں. نمبر 1، اطاعت. عبادت کا ایک معنی اطاعت. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. بندہ اطاعت کر لے تو سلمان و بوذر بن جائے، اطاعت نہ کرے تو ابلیس و فلاں فلاں بن جائے. دیکھ لیں، نعرہ سلوات. دوسرا معنی پرستش. پرستش یعنی وہی جو معنی آپ لیتے ہیں نا کہ کسی کے سامنے جھک کے عبادت کرنا. اگر
बंदा परस्तिश में, इबादत में, झुकने में अगर इंसान मकसद समझ ले, गोल समझ ले, हदफ समझ ले और वो जात समझ ले जिसके आगे झुकना है, तो वो आबिद बन जाता है, और न समझे तो वो पूजा वाला बन जाता है। इबादत और पूजा में यही फर्क है कि जिसने अल्लाह को नहीं समझा वो बंदे बंदे की पूजा कर रहा है, जिसने अल्लाह को समझ लिया है वो किसी के सामने झुकता ही नहीं है। ये मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है, इलाही माअबदतुका तमअन ले जन्नतिक। एक में तौअन भी है, माअबदतुका तौअन ले जन्नतिक, मैंने तेरी जन्नत के लालच में खुदाया तेरी इबादत नहीं की। वला खौफन मिन नारिक, तेरी जहन्नम के खौफ से मुझे इबादत का ख्याल नहीं आया। जो खुद कसीम नारे वल जन्नत हो वो रगबत क्या रखेगा, खौफ क्या रखेगा? मैंने तेरी जन्नत के लालच में तेरी इबादत नहीं की, मैंने तेरी जहन्नम के खौफ से तेरी इबादत नहीं की। बल वजदतुका अहलन लिल इबादत फअबदतुका, तेरे सिवा किसी को इबादत के काबिल ही नहीं समझा, इसलिए तेरे सामने सर झुकाया। इलाही अंत कमा उहिब्बु फजअलनी कमा तुहिब्बु। ये अली के जुमले हैं, मेहराब मस्जिद से अली आवाज दे रहे हैं, ये मुनाजात अलविया है। फरमाते बारे इलाहा, तू तो ऐसा ही है जैसा मैं चाहता हूं, मुझे भी वैसा बनाए रखना जैसे तू चाहता। या अली, या अली। अल्लाह करीम हमारे ज़ैन बुखारी को भी अजर दे, इन्होंने मेहनत की है, और हमारे तारिक जावेद को भी अल्लाह बहुत इज़्ज़त भी दे। ये न्याज कुछ ये भी आज ले आए हैं, और इनकी मिसेस भी हमारी बहन, अल्लाह ताला इन दोनों मियाँ बीवी को, इनकी बच्चियों को, इनके बच्चे को, हसन हुसैन को और इनके तमाम ख़ानदान को अजर जज़ा दे। जहाँ शमशाद बेगम के दर्जात बुलंद हों, वहीं पर हाजी आफ्ताब हुसैन के, इब्ने फयाज हुसैन के भी दर्जात मुताली हो जाए। तो अरबाब अज़ा, आज की जो गुफ्तगू है वो बड़ी कम्प्रीहेंसिव है माशाअल्लाह, और मैं चाहता हूँ कि किसी नतीजे तक आज पहुँचा दे। देखिए, एक बात अपने जहन में रख लें कि इबादत की किस्में हैं 7। आज मैं इससे आगे नहीं जाता, अगर आप सिर्फ इतनी जहमत फरमा लें, 7 किस्में मैं बयान करता हूँ। इबादत की कुल किस्में कितनी है? 7। अब सुन लीजिए, वो तो मैं मानी बयान कर दूं। एक माना जो मैंने कहा वो तो है इताअत, दूसरा जो माना है वो मैंने कहा परस्तिश, तीसरा माना तज़ल्लुल, किसी के सामने आजिज़ी से झुक जाने को भी इबादत कहते हैं, बशर्ते के जहन में मखलूक ना हो, वरना वो ताज़ीम होगी, इबादत नहीं होगी। क्या बात है, कोई समझ रहे हैं या नहीं? तज़ल्लुल अल इबादतो अयत तज़ल्लुल, यानी इंसान अपने आप को कुछ न समझे, ये है इबादत। वो इबादत जिससे अकड़ पैदा हो वो इब्लीसियत है, और जिससे तवाज़ो पैदा हो वो आदमियत है। कुछ समझ रहे हैं या नहीं? हम उतनी इबादत तो कर ही नहीं सकते जितना इब्लीस कर गया। जिब्रील में हिम्मत नहीं उतनी इबादत करने की जितनी इब्लीस कर गया। मगर क्यों धुतकारा गया? 2 वजह से, अबा वस्तकबरा, इबा से, इस्तिकबार से। इबा कहते हैं इनकार को,
وہ منکر بن گیا تھا. آپ نہیں کہتے منکروں پہ لعنت ہو, نام لینے کی ضرورت نہیں, خود وہ لعنت خود ڈھونڈ لیتی ہے کہ منکر کون کون ہے. منکروں پہ لعنت کہتے ہیں نا, منکروں پہ لعنت. ابلیس عابد تھا, توجہ, عابد تھا ابلیس, اور ابتدا میں جب تک اس نے انکار نہیں کیا, اکڑا نہیں, استکبار یعنی تکبر, جب تک اس نے انکار نہیں کیا خالق کا, اور جب تک اکڑا نہیں, غرور نہیں کیا, تکبر نہیں کیا, وہ عابد تھا. اور اتنا اچھا عابد بھی تھا کہ ایلیویٹ کر کے جنوں سے, توجہ رہے, جنوں سے ایلیویٹ کر کے خدا انسان بنا دیتا, بلکہ اسے فرشتہ بنا دیا. یعنی فرشتہ بنایا نہیں, یہ ہمارے بھائیوں والی بات نہ آ جائے, فرشتوں میں بٹھا دیا. ہاں نہیں, استغفر اللہ, نہ وہ سردار تھا نہ وہ فرشتہ تھا. یہ میں بھائیوں کی بات کوٹ کر رہا تھا کہ بھائی ہمارے کہتے ہیں فرشتہ بنا دیا, فرشتہ نہیں بنایا, فرشتوں میں بٹھا دیا. یہ میں کہہ رہا ہوں. دیکھیے شیعہ عقیدہ یہ ہے کہ ہاں جوائن ہو گیا, پارٹیسپیشن اس نے کر لی, اور اتنا پارٹیسپیشن کرنے لگا کہ امتیاز ہی ختم ہو گیا جن میں اور ملک میں. اپیرنٹلی امتیاز ہی ختم ہو گیا. اب ایک بات اور سمجھ میں آ گئی کہ کبھی کبھی بڑی محفلوں میں ایسے آتے ہیں جو امتیاز ختم کر کے فیوچر کی پلاننگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, زندہ باد, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, سلامت رہے, آباد رہے, بڑی مہربانی, بڑی مہربانی. وہ پریٹینڈ کر رہا تھا, ہاں وہ پریٹینڈ کر رہا تھا, وہ صرف وقت گزار رہا تھا کہ شب خون مارے. اس کو ایکسس چاہیے تھی اس اللہ کے سینٹر میں جانے کے لیے تاکہ وہاں ڈیمیج کرے, اسے یہ چاہیے تھا. اب سمجھ میں آئی بات. اب آپ بے شک لگا لیں, قابیل سے لے کر قیامت تک جو ڈیمیج کرنے کی نظر سے آئے گا وہ ابلیس بنتا جائے گا. کوئی بڑا ابلیس ہوگا, کوئی چھوٹا ابلیس ہوگا, ابلیس ضرور ہوگا. دیکھیے اس نے کیا کیا تھا, عابد تو تھا, وہ کیسے اس کی عبادت اکارت ہوئی. پتہ اس نے کیا کیا, اس نے کہا میں تجھے مانتا ہوں, تیری نہیں مانتا. سمجھ میں آگے بات. شیطان ہوتا وہ ہے جو خدا سے کہے تجھے مانتا ہوں تیری نہیں مانتا ہوں. ایسے بھی شیطان تھے جو محمد مصطفیٰ سے کہتے تھے تجھے مانتے ہیں تیری نہیں مانتے. مولا سلامت رکھے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, 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 نعرہ سلوات. العبادت علی سبعت اقسام. عبادت الشکر, عبادت کی 7 قسمیں ہیں. مرحوم آیت اللہ عبداللہ شبر نے اپنی کتاب الاخلاق میں, عربی کی کتاب ہے, ان 7 قسموں کو لکھا ہے. بس اس پر آج کی مجلس ختم ہو رہی. نمبر 1 عبادت الشکر. نمبر 2 عبادت الحیا. نمبر 3 عبادت التقرب. نمبر 4 عبادت التلذذ. نمبر 5 عبادت الحب. نمبر 6 عبادت العرفان. نمبر 7
عبادت الثواب والعقاب. یہ آخری نقطہ ہے. عبادت کی قسمیں کتنی ہو گئی؟ 7. جتنے آسمان، جتنی آیت فاتحہ کی، جتنے طبق زمین کے، جتنے دن ہفتے کے، جتنے ریپیٹیشن کے بعد نکلنے والے بچنے والے نام 14 معصومین کے، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، جعفر، موسیٰ. وہ دعائے مشرول میں نہیں پڑا بہی 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 بہی، یہ 14 ہی تو ہے. کوئی سمجھ رہے یا نہیں؟ 7 قسم عبادت خداست. یہ عبادت ہی اس کے تشکر می کنی کہ خدایا خیلی متشکرم مرا انسان آفریدی، دیوانه نہ آفریدی، مریض نیستم، جونور نیستم، حیوان نیستم. عبادت حیا، خدایا من حیا دارم کہ من معصیت می کنم تو عنایت می کنی. هیچ وقت نشده که فوری مرا سزا بدی. عبادت تقرب یعنی خدایا من این عبادت، تو که عبادت را آفریدی بخاطر اینه که من نزدیک تو بشم، تو که مرا نمیخوای من تو را میخوام. لطف فرمودید. عبادت التلذذ من لذت میبرم که در شب 300 بار العف بگویم، 70 بار استغفار بگویم، 400 بار استغفار کبیر بگویم، 100 بار در هر 2 رکعت ایاک نعبد و ایاک نستعین بگویم، 5 تا جزء قرآن را بخونم، من لذت میبرم. عبادت التلذذ، عبادت الحب. خدایا چون عاشق تو هم میخوام به جانماز بیام، چون عاشق تو هم مکه برم، چون عاشق تو هم مقامات مقدسه برم. و عبادت العرفان، میخوام تو را بشناسم خدایا و پیغمبر تو را بشناسم و امام را بشناسم. بخاطر این 2 رکعت نماز میخونم که معرفت تو و معرفت محمد و آل محمد نصیب من بشه. عبادتی دارم خدایا که تو منو ثواب بدید و منو از عذاب دورم بکنید. یہ ہو گئی جناب 7. بس اب ختم کر رہا ہوں. آخری نکتہ ہے. 7 قسمیں ہیں. عبادت و شکر، ہمارے فرقے کے علاوہ 72 فرقوں میں نماز کے بعد سجدہ شکر کا رواج نہیں. تو کم از کم ایک عبادت تو ایسی ہے جو صرف شیعہ ہی کرتے ہیں. کوئی سمجھے یا نہیں؟ یہ کوئی نہیں کرتا. یا پھر منظور میاں جیسے، سمد میاں جیسے سنی کرتے ہیں کہ جو حسینی سنی ہے، حسینی سنی کرتے ہیں سجدہ شکر. عبادت شکر، تھینکفلنس کی عبادت. غور کریں، خدا نے انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، آنکھیں دی، کان دیے، ناک سالم ہے، دل سالم ہے، پاؤں سالم ہے، چل رہے ہیں، سو رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، رزق کما رہے ہیں، ایکسیڈنٹ نہیں ہو رہا. کتنے شکر کریں؟ شکری شکر ہے نا بھائی. تو ہم نے تو یہ طریقہ آل محمد سے لے لیا ہے کہ نہ تم اس کا شکر کر سکو گے، نہ تم اس قابل ہو. نماز پڑھ کے سجدہ شکر میں چلے جانا، خود بخود ملٹی پلائی کر دے گا. کوئی فرقہ نہیں جو سجدہ شکر کرے. عبادت الحیا، ساری عبادت کرنے کے بعد بھی مولا علی کہتے ہیں الہی ما عبدتک حق عبادتک. کبھی سوائے ایک رات کے کبھی 1000 رکعت قضا نہیں کی، کبھی نوافل قضا نہیں کیے، کبھی اجزاء القرآن کی تلاوت قضا نہیں کی، کوئی لمحہ تیری عبادت کے بغیر نہیں گزارا. مگر پھر بھی علی جیسا عابد کہتا ہے بار الہا میں تیرا حق عبادت ادا نہیں کر سکا.
یہ ہے حیا کی عبادت. حیا ہے، حیا آ رہی ہے کہ اتنی نہیں کر سکا جتنی کرنی چاہیے تھی. عبادت حیا کی، عبادت تلذذ کی کہ مجھے لذت ہے کہ میں عبادت کروں، مجھے لذت محسوس ہوتی ہے. جیسے آپ نہیں دیکھتے 2-4 جملے اگر کوئی دعا کے زیادہ پڑھ دے تو آپ پہلو بدلنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ لذت سے آشنائی نہیں. لذت یہ ہوتی ہے ہمارے ایک، بس اس سے آگے میں نہیں جاتا، آج یہی روک رہا ہوں. ایک شخص تھا خواجہ ربیع، نام سنا ہے نا؟ خواجہ ربیع مشہد میں، مشہد مقدس میں. یہ خواجہ ربیع وہ مولا کے ساتھیوں میں سے، مولا کے مصاحبین میں سے. ہمسائے کی لڑکی کہتی ہے، بچی ہی، کہ بابا یہ ہمارے ہمسائے کے گھر میں، خواجہ ربیع کے گھر میں ایک درخت تھا، وہ میں کل شب سے نہیں دیکھ رہی ہوں، وہ درخت انہوں نے کاٹ دیا. باپ بیٹی سے کہتا ہے وہ درخت نہیں تھا، وہ مولا کا صحابی تھا، ساری رات قیام میں عبادت خدا کرتا تھا. کوئی سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ انسان یوں لذت محسوس کرے. 7 قسموں میں سے، توجہ یہ ہے نقطہ آخر، 7 قسموں میں سے 6 قسمیں علی نے کی ہیں، 7ویں نہیں کی. ثواب و عقاب کی نہیں کی کہ مجھے نہ ثواب چاہیے نہ عقاب سے خوف ہے، میں تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں. 6 کی ہے، 7ویں نہیں کی. بس میں مختصر زحمت دوں گا، چھوٹے 4 جملے میں. یہ کیونکہ ہماری بہن جو تھی ذاکرہ بھی تھی، نوحہ خان بھی تھی، ماشاءاللہ ان کا خانوادہ میں ان کو جانتا ہوں ذاتی طور پہ بھی، ان کے استاد کو بھی جانتا ہوں، بالکل میرے بھائیوں کی طرح ہیں وہ. ان کے جو ایک استاد مرحوم ہو گئے ہیں، ان کے ساتھ بھی بہت قریبی تعلقات تھے. آج نہیں تھے کل سارے علی علی کہیں گے، ان کے ساتھ بھی بہت اچھا تعلق تھا. تو کیونکہ یہ مومنہ تھیں، محبہ اہل بیت تھیں، تو میں ایک جملہ تو یہ کہوں گا کہ ایک مومنہ تھی عراق میں، وہ ہر سال مجلس غریب زہرا عشرہ کراتی تھی خواتین کا. ایک سال جو محرم کا چاند نظر آیا تو اس نے کہا اس سال بیویوں عشرہ نہیں ہوگا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میری کنیز مر گئی جو اہتمام نیاز کرتی تھی. ادھر چاند نظر آیا محرم کا، ادھر دروازے پہ دق الباب ہوا، کوئی موت کی پٹی باندھے ہوئے بی بی ہے جو کہتی ہے بی بی تیرے گھر میں حسین غریب کی صف ماتم بچتی تھی، اس سال مجلس نہیں ہوگی؟ نہیں اس سال مجلس نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کنیز مر گئی. دروازے پہ آنے والی کہتی ہے وہ کتنے کام کرتی تھی؟ وہ 4 کام کرتی تھی. کون کون سے؟ جھاڑو دیتی تھی مجلس والی جگہ سے، نیاز پکاتی تھی، برتن دھوتی تھی، اور مجلس میں آنے والی بیویوں کی جوتیاں جوڑتی تھی. پہنچ گئے نا آپ؟ دروازے پہ آنے والی بیوی کہتی ہے عزادار حسین اگر یہ 4 کام میں کر دوں پھر مجلس کراؤ گی؟ ہاں بی بی مجھے تو ضرورت ہے کہ ایسی کوئی خدمت گزار مل جائے. مجلس ہوتی رہی، وقت مقررہ پہ یہ بی بی آتی ہے، ساری خدمت انجام دیتی ہے، چلی جاتی. جب شام غریباں ہوئی تو اس بی بی نے کہا کہ میرے کچھ رشتہ دار بہت دور ہیں جن کے پاس آج مجھے جانا ہے، تو مجھے ذرا جلدی اجازت دے دے. جیسے ہی جلدی اجازت مانگی نا، ایک رومال میں ہدیہ لیا اس عزادار بی بی نے، ضعیفہ نے، اور آ کر رکھ دیا کہ بی بی آپ نے وقت مقررہ پر تشریف لا کر نیاز بھی پکائی، آپ نے وقت مقررہ پہ تشریف لا کے جھاڑو بھی دیا، آپ نے برتن بھی دھوئے، اور آپ نے جوتیاں بھی جوڑی. تو یہ تھوڑا سا ہدیہ لے لیجئے. جیسے ہی ہدیہ کا نام آیا
ایک مرتبہ کربلا کا رخ پھیر کے وہ بی بی کہتی ہے حسین ماں اپنے بچوں کی خدمت کی اجرت نہیں لیتی. کچھ سمجھے آپ؟ سبحان اللہ، کیا مقام ہے عزادار کا کہ حسین کی ماں چل کے آ رہی ہے ایک عام عزادار کے پاس کہ بی بی میں خدمت کروں گی. ایسے نہیں امام سجاد جوتیوں پہ بیٹھ جاتے تھے بڑے روایتوں میں، ایسے نہیں باقر العلوم جعفر صادق جوتیوں میں بیٹھتے تھے. یہ مجلس کا مقام ہے، مجلس کی تکریم ہے، مجلس کی عزت ہے. اگرچہ میں یہ جملہ پڑھ چکا ہوں، ریپیٹ نہیں کرتا ہوں، مگر آج میں ریپیٹ کرتا ہوں. میرے دوست تھے آیت اللہ حمید کوثری، یہ آغا امام خمینی کے پاس عاشور کی مجلس پڑھتے تھے. ہاں جب یہ کہتے تھے نا یا رحمت اللہ الواسعہ یا باب نجات الامہ یا ابا عبداللہ یا ابن رسول اللہ یا ابن امیر المؤمنین یا ابن فاطمہ الزہرا، تو سارا مجمع دھارے مارتا تھا. عجیب ان کی مجلس ہوتی تھی. میں نے بھی کچھ مجالس الحمدللہ ٹی وی پر دیکھی ہیں، حضوراً میں حاضر نہیں ہوا کیونکہ خود میں عشرے پڑھتا تھا، تو میں نے بھی دیکھا ہے. یہ ایک روز جا رہے تھے اور چھوٹے چھوٹے بچوں نے ان کا دامن پکڑ کے کہا اے امیروں کی مجلسیں پڑھنے والے، کبھی کسی غریب کی مجلس بھی پڑھی؟ کہنے لگے میں تو حسین غریب کے عزاداروں کا نوکر ہوں. سید بزرگوار تھے، واپس آئے آقا کے پاس سے مجلس پڑھ کے بچوں کی مجلس پڑھی، بچوں کی چھوٹی سی مجلس مختصر. فرماتے ہیں میں چلا گیا شام غریبہ کی مجلس کے بعد میں قم میں سو گیا، تہران سے پلٹ آیا، میں عالم خواب میں دیکھتا ہوں بی بی فاطمہ آئی ہے. مجھ سے کہتے ہیں سید تمہاری ساری مجلسوں میں سے ہمیں جو زیادہ پسند آئی ہے وہ چھوٹے بچوں کی مجلس. بس میں مجلس تمام کر رہا ہوں، ہمیں وہ چھوٹے بچوں کی مجلس پسند آئی ہے اور سب سے زیادہ. اور بی بی کہتی ہے کوثری جب بچوں نے وہ چائے دی تھی نیاز میں تو تم نے پی کیوں نہیں؟ کوثری کہتے ہیں کہ چائے ٹھنڈی تھی. بی بی کہتی ہے وہ چائے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.